السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے واقعے کی طرف جو ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر کرائی، جنت و دوزخ کے مناظر دکھائے اور ان سے براہ راست گفتگو کا شرف بخشا۔ آئیے اس ایمان افروز سفر کے حیرت انگیز مشاہدات اور سبق آموز واقعات کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان عظیم واقعات میں سے ایک ہے جسے دنیا بھر میں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل 27 رجب کی رات کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ معراج کا مقصد کیا تھا اور خدا نے اپنے رسول کو کیا ہدایات دی تھیں، جبکہ حدیث میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ معراج کا سفر کس طرح ہوا اور اسی دوران کیا کیا واقعات پیش آئے۔ 27 رجب کی رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی براق کے ساتھ آسمان کی بلندیوں سے زمین پر اترے اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دل میں سوچ رہے تھے کہ آپ کو کیسے بیدار کیا جائے، کیونکہ آواز دینے سے بے ادبی کا خدشہ تھا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو اپنے لبوں سے چوم لو تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، تم کیسے آئے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے لیے بے تاب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خاص سواری براق پیش کی گئی، جو سفید رنگ کا جانور تھا اور بجلی کی رفتار سے چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی منزل مدینہ تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ یہاں ہجرت کریں گے۔ دوسری منزل طور سینا تھی، جہاں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تیسری منزل بیت الحمد تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھی، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو اس مقام پر باندھا جہاں پہلے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہاں تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ سب نے آپ کا استقبال کیا اور نماز کے لیے صف بندی کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی اور فرمایا کہ آپ نے فطرت کی راہ اختیار کی۔ پھر ایک سیڑھی پیش کی گئی جس کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام آپ کو آسمانوں کی طرف لے گئے۔ عربی زبان میں اس سیڑھی کو معراج کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچنے پر دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کہ کون آیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب میں ہاں سننے کے بعد دروازہ کھولا گیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا گیا۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات فرشتوں اور انسانی ارواح کی بڑی شخصیات سے ہوئی۔ ان میں سے ایک بزرگ ایسی شخصیت تھی جو انسانی ساکھ کا مکمل نمونہ تھی اور جس کے چہرے اور جسم میں کوئی نقص نہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور بائیں جانب دیکھ کر روتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نسل آدم ہے اور یہ نسل آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح چراگاہوں میں چر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ و خیرات کچھ نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا بڑا ڈھیر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں اٹھا پاتا اور پھر اس میں مزید لکڑیاں ڈال لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر پہلے ہی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں بڑھاتا چلا گیا۔ پھر دیکھا کچھ لوگ اپنی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو اپنی باتوں سے فتنے برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک بڑا موٹا بیل ایک چھوٹے سوراخ سے باہر نکلا اور پھر واپس جانے کی کوشش کرنے لگا لیکن نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو ایک فتنہ انگیز بات کرتا ہے اور بعد میں اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں کر پاتا۔ پھر دیکھا کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر زبان تان کر تنقید کرتے تھے۔ انہیں کے قریب کچھ اور لوگ تھے جو اپنے ناخن سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے اور دوسروں کی عزت پر حملہ کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو بہت ترش پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ دوزخ کا داروغہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش کی تو اس نے آپ کے سامنے دوزخ کی ہولناکیاں ظاہر کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے دوسرے، تیسرے اور پھر ساتواں آسمان تک پہنچے۔ ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوئی جن میں سے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل تھے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آپ تنہا اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ وہاں آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا، سورہ بقرہ کی آخری آیات سکھائی گئیں اور امت کے گناہوں کی معافی کے اصول واضح کیے گئے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے اور تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس پہنچے۔ تو دوستو یہ تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان افروز واقعہ جس میں بے شمار سبق اور ہدایتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام مزید لوگوں تک پہنچے۔
اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔